بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تقریر عقائد الاسلام، یہاں سے دوبارہ پڑھیں۔ اسلامی عقائد کی تقریر۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنا، پکا کرنا۔ بیان المرام، یہ مرام کا بیان للمرام، یہ المرام کا بیان ہے، یہ المرام کا بیان ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، میں نے اس کتاب کو بنایا غایات و تہذیب الکلام، کلام کو مہذب کرنے کی انتہا، فی تحریر المنطق والکلام، منطق اور کلام کی تحریر میں، و تقریب المرام، اور مقصد کے قریب کرنے کی انتہا، مقصد کے من تقریر عقائد الاسلام، اسلامی عقائد کے پختہ کرنے میں یا بیان کرنے میں۔ آگے جالتو ہو تبصرتاً، میں نے اس کو بنایا تبصرہ، بصیرت والا، لمن حاول التبصر، جو کوشش کرے بصیرت کی، لدل افہام، لدل افہام، سمجھنے کے قریب کرنا، و تذکرتاً، اور میں نے اس کو بنایا تذکرہ، لمن ارادہ، جو ارادہ کرے ان یتذکرہ، اس کو یاد کرے، من ذوی الافہام، فہم والوں کے، فہم والوں سے، فہم والوں سے۔ اب یہاں تھی من تقریر عقائد الاسلام، اسلامی عقائد کو بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیہ، عقائد اسلام میں جو اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ ہے۔ ضیافت بیانیہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں مضاف مضاف لے کی جنس سے ہوتا ہے، مضاف لے کی، کیونکہ جو عقیدہ ہے وہی اسلام، اور جو اسلام ہے وہی عقیدہ ہے۔ یہ اضافت بیانیہ ہے۔ کب یہ اضافت بیانیہ ہوگی؟ ان کان الاسلام، اگر ہم اسلام کہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے عبارت عن نفس الاعتقادات، کہ یہ عبارت ہے اعتقادات، نفس اعتقادات کی۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام سے مراد نفس اعتقادات ہیں، عقیدے کا بیان ہے، تو پھر کہتے ہیں عقائد کا معنی بھی وہی اور اسلام کا معنی بھی وہی۔ اگر ہم اسلام سے مراد لیں کہ اسلام سے مراد عقائد اعتقادات ہی ہیں، تو پھر یہ عقائد الاسلام یہ اضافت بیانیہ ہوگی۔ اضافت بیانیہ یہ ہوتی ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ دونوں ہم جنس ہوتے ہیں، کہ اسلام کے عقائد کو بیان کرنا۔ یہاں پر یہ اعتراض یہ آتا ہے کہ اگر عقائد سے مراد بھی اسلام اور اسلام سے مراد بھی عقائد ہیں، تو پھر اضافت کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اضافت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی چیز کو خاص کر لینا۔ دونوں چیزیں ہیں تو ہم جنس، لیکن ہم جنسوں میں سے کسی ایک کو خاص کر لینا۔ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةٌ، اور اگر کہیں کہ اسلام سے مراد یہ ہے کہ یہ عبارت ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا مجموعہ، یہاں یہ عبارت ہے ان مجرد الاقرار باللسان، کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اقرار باللسان، اس وقت اس اضافت کو اضافت لامیہ کہیں۔ عقائد الاسلام یہ مضاف علیہ ہے۔ اگر عقائد سے مراد بھی وہیں لے جو اسلام سے مراد ہے، یعنی کہ اعتقادات کا مجموعہ، تو تب یہ اضافت بیانیہ ہوگی۔ اور اگر اسلام سے مراد لیں، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزوں کا مجموعہ، اقرار باللسان، عمل بالارکان اور تصدیق بالجنان، اب یہ اضافت لامیہ ہوگی۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اضافت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اضافت منی، اضافت لامی اور اضافت فیوی۔ اضافت کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ جب بھی کوئی چیز مضاف مضافلے ہوتی ہے، اس مضاف اور مضافلے میں یہ 3 میں سے ایک چیز لازمی پائی جائے گی۔ یا تو اس میں من مقدر ہوگا، اگر من مقدر ہو تو اضافت منی، اور اس کو اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں، کہ من عقائد من الاسلام، اسلام کے قائد میں سے کچھ عقیدے۔ اور اگر اضافت لامی ہو تو پھر ہوگا عقائد للاسلام، اسلام کے لیے عقیدے۔ گل سمجھ لگی پتر؟ گل ہے کہ اضافت لامی ہوندی ہے کہ جن دے وچ مضاف لے تو پہلا لا مقدر ہوتا ہے۔ عقائد للاسلام یہ اضافت لامی ہے۔ عقائد من الاسلام اضافت منی ہے۔ اور جڑی اضافت منی ہوندی ہے نا، وہی اضافت بیانی ہوندی ہے۔ اس جملے سمجھ لگ گئی؟ چلو ہن اگے آ جاؤ۔ جعلتہ تبصرۃ، میں نے اس کو بنایا تبصرہ، اے مبصرن، اے مبصرن۔ اے ایک سوال کا جواب ہے۔ جعل افعال قلوب میں چنے، جعل کسے افعال قلوب میں سے، اور افعال قلوب کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ 2۔ جعل کتنے ہوتے ہیں؟ افعال قلوب 2 ہوتے ہیں، اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں۔ جعل تو فعل و فاعل، ہو ضمیر پہلا مفعول، اور تبصرۃ دوسرا مفعول۔ تو اس میں ایک قانون یہ ہے کہ جو افعال قلوب ہوں، جعل کی 2 حیثیت ہوتی ہے۔ اگر ایک ہوتا ہے جعل بمعنی خالق کا، اس وقت اس کا ایک مفعول ہوگا، اور اگر جعل بمعنی سیرہ ہو افعال قلوب میں سے، اس وقت 2 مفعول ہوں گے۔ اور اس وقت جعل مبتدا اور خبر پر آتا ہے، مبتدا اور اس کے دونوں مفعول بننے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر۔ افعال قلوب پڑھے جنا نحو دے اندر تو کی پڑھا ہے کہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر دال ہوتے ہیں، اور پہلے تو مبتدا خبر ہوندے نے، جس ٹائم افعال قلوب آ جان اس ٹائم مبتدا خبر نہیں رہندے، بلکہ کی بن جاندے اس فعل قلوب کے دونوں مفعول بن جائیں گے۔ یہ تو گل سمجھ آ گئی ہے؟ ان کہتے ہیں جعلتہ تبصرۃ، میں نے اس کو بنایا تبصرہ، اے مبصرن یعنی مبصر۔ اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دیا کہ جعل تو یہ فعل با فاعل، ہو پہلا مفعول، تبصرۃ دوسرا مفعول ہو، اور مفعول بننے سے پہلے ہو مبتدا تھا اور تبصرہ خبر تھی، اور تبصرہ مصدر ہے، مصدر وصف پہ دلالت کرتا ہے، اور وصف کا ذات پر حمل درست نہیں ہے۔ ہو مبتدا ذات ہے، تبصرہ وصف ہے، تو وصف کا ذات پر حمل کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا یہ جواب دیا کہ یہ تبصرۃ بمعنی مبصران ہے، تبصرۃ بمعنی مبصران ہے۔ ہن جس ٹائم تبصرۃ بمعنی مبصران کریں گے، اس وقت یہ اس کو مفعول بنانا درست ہوگا، اس وقت اس کو مفعول بنانا درست ہوگا۔ تو بیٹا پھر یہ بات سمجھیں کہ جعلتہ تبصرہ، میں نے اس کو بنایا ہے تبصرہ، اے مبصران۔ تو یہ ایک اعتراض تھا کہ جعلتہ بھی یہ 2 مفعول ہیں، پہلا مفعول ہوا ہے، دوسرا تبصرہ۔ مفعول بننے سے پہلے یہ مبتدا خبر تھے، اور مبتدا خبر میں ضابطہ یہ ہے کہ خبر بھی ذات ہو تو ذات کا حمل ذات پر ہوتا ہے۔ تو جب اس کو تبصرہ تو محض وصف ہے، اس کو دوسرا مفعول بنانا درست نہیں ہے۔ دوسرا مفعول بنانا درست تب ہوتا ہے کہ جب یہ اس کو خبر بنانا درست ہو۔ تو خبر بنانا تب درست ہوتا ہے جب یہ وصف نہ ہو بلکہ ذات کے ساتھ متصل ہو، ایسا وصف جو ذات کے ساتھ۔ اچھا مبصران کیا؟ مبصران کا مطلب ہوتا ہے بصیرت رکھنے والا، دیکھنے والا۔
ان بصیرت وصف رکھنے والا ذات ہے، تو یہ وصف مع ذات ہو گیا۔ جب وصف مع ذات ہو جائے پھر اس کو خبر بنانا درست ہوتا ہے۔ جیسے زید قائم کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، زید قیام نہیں کہتے، زید قیام، زید قائم کہیں گے۔ قیام وصف ہے، مصدر ہے، اور مصدر کا عطف ذات پر درست نہیں ہے، تو زید قائم کہیں گے۔ ایسے ہی یہاں پہ تبصرتن لکھنے میں تبصرتن ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مبصرہ۔ ایک گال نقطہ سمجھ آ گیا؟ آگے وَيَحْتَمِلُ تجوز، یہ تجوز کا معنی ہوتا ہے مجاز عقلی۔ تجوز کا معنی کیا ہے؟ مجاز عقلی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ التجوز فی الاسناد، اسناد کے اندر مجاز عقلی ہو، اسناد کے اندر مجاز عقلی ہو۔ مجاز عقلی کا معنی یہ ہے کہ جیسے تبصرہ مصدر اصل میں تو وصف بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مصدر اصل میں تو وصف بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن بطور مبالغہ اس کو اگر مبالغے کے طور پر لے لیں تو پھر یہ معنی ہوگا کہ بہت زیادہ بصیرت والی یہ چیز ہے۔ تو یہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کو ہم تابصرۃ کو بمعنی مبصر بنا کے بھی جعلہ کا مفعول ثانی بنا لیں گے، یا جیسے زید عدل کہ زید میں عدل کی انتہا ہے، زید میں عدل کی انتہا ہے، تو جیسے وہاں پہ عدل کو مجازن ہم نے مبالغے پہ محمول کر کے مصدر کو اس میں مبالغہ پر محمول کر کے تو لیا تھا، تو یہاں بھی تبصرۃ کو یعنی کہ ہم مجازی طور پر مبالغے پہ محمول کریں گے۔ جب اس کو بطور مبالغہ لیں گے تو تب اس کو جعلہ کا مفعول ثانی بنانا درست ہوگا۔ المختصر یہ تبصرۃ پہ اعتراض تھا کہ تبصرۃ جعلہ کا مفعول ثانی نہیں بن سکتا، تو کہتے ہیں بن سکتا ہے، ایک ہی یوں کہ تبصرۃ کو بمعنی مبصر لیں اور دوسرا بطور مجاز عقلی اس کو ہم اس کا بنا دیں مفعول ثانی۔ وقضا قولہ تذکرہ، کہتے ہیں کہ جو بحث تبصرۃ میں ہے وہی بحث تذکرۃ میں ہے۔ یہ پر لکھا ہوا ہے نا جعلتہ تبصرۃ، میں نے اس کو تبصرہ بنایا ہے، و تذکرۃ، اور میں نے اس کو نصیحت بنایا ہے، تذکرہ بنایا ہے، تبصرہ بنایا ہے اور تذکرہ بنایا ہے۔ جی کہتے ہیں جو بحث تبصرہ میں ہے سیم وہی بات تذکرہ میں ہے، کہ تذکرۃ بھی جعلتہ کا مفعول ثانی ہے۔ اچھا آگے ہے لدل افہام، سمجھنے کے قریب، یہ لدائے ہے، اور آگے الافہام، افہام یہ باب افعال کا مصدر ہے، باب افعال کا بالکسر، بالکسر کیا کہ وہاں یہ وضاحت کر رہے ہیں افہام ہو تو یہ جمع کا صیغہ ہے، فہموں والے، عقلوں والے، اور اگر افہام ہو اس کا معنی یہ ہوگا سمجھنا، سمجھانا، افہام کا معنی کیا ہوگا؟ سمجھانا۔ تو کہتے ہیں لدیل افہام، میں نے اس کو بنایا ہے تبصرہ، لدے الافہام سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے، اے تفہیم الغیر ایاہو، یعنی غیر کو سمجھانا خاص اس چیز سے، او تفہیمہ للغیر، یا کسی غیر کو اس کو سمجھانا، یا اس کو سمجھانا غیر کے لیے۔ یہ تھوڑا سا بیٹا سمجھے کہ تفہیم الغیر ایاہو، غیر خاص اس بندے کو سمجھائے، یا وہ بندہ کسی غیر کو سمجھائے۔ جب غیر اس بندے کو سمجھائے گا تو وہ سمجھنے والا متعلم ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کو سمجھائے گا تو وہ معلم ہوگا۔ کہتے ہیں لدیل افہام، اگر ہم اس کو افہام کو لے اس معنی میں کہ یہ سمجھانے کے قریب ہے، اب سمجھانا کس کو ہے؟ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھانا ہے، یا اس نے کسی دوسرے کو سمجھانا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر سمجھانے سے مراد لیں کہ وہ غیر کو سمجھائے
تو وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ کتاب پڑھے گا وہ معلم ہوگا. اگر یہ ہوگا کہ وہ کتاب پڑھ کے دوسرا اس کو سمجھائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ متعلم ہوئے گا. قولہ من ذی الافہام، اس کا قول من ذی الافہام فہموں والوں سے، عقلوں والوں سے، بفتح الحمزہ، افہام یہ حمزہ کے فتح کے ساتھ جمع فہم، یہ فہم کی یہ جمع ہے. فہم کی جمع کیا ہے؟ افہام. فہم کی جگہ کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ افہام.